خوش آمدید۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں احمد شہباز خاور صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ احمد شہباز خاور صاحب بہت اچھے براڈ کاسٹر اور آپ جن فنون سے وابستہ ہیں ان میں بھی ایک شعبہ براڈ کاسٹنگ ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر ہیں، احمد شہباز خاور صاحب بھی ایک اچھے شاعر تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی شخصیت اور ان کے جو فن کی جہتیں ہیں ان پر اپنے خیالات جو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مقصود وفا صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میں آنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مجھے آج کے اجلاس میں، اور آپ سب کی محبت ہے کہ یہ جو مشین ہے اس نے یہ راہ ہموار کی ہے کہ میں آپ سے ثابت ہو سکوں۔ امید ہے کہ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہو۔ جی پہنچ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، ہم کلیئر سن رہے ہیں آپ جی کو، ہم آپ کو کلیئر سن رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے بھی آ رہی، میں نے اسی لیے ہیڈ فون لگا لی۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہر اجلاس حلقہ کا کسی نہ کسی مرحوم دوست کی یاد میں ہوتا ہے۔ یہ بہت، اور اس بہانے سے ہم ان کے فن پر اور ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ احمد شہباز خاور کی جس طرح سے طارق ہاشمی صاحب نے بتایا کہ کئی تخلیقی حیثیت کی، وہ براڈ کاسٹر بھی تھے، وہ اخباروں میں بھی کام کرتے تھے، یعنی اخباروں کے لیے بھی کام کیا، شاعر بھی تھے، اردو پنجابی دونوں کے، اور افسانہ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری حیثیتیں ان کی اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے بہت اہم ہمارے افسانہ نگار تھے پنجابی کے، بہت بڑا، اور وہ اس مہارت سے اور بہت مختصر افسانہ لکھتے، بہت مختصر افسانہ۔ اس مختصر افسانہ لکھنا جس کو ہم انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں، وہ انتہائی مشکل کام، وہ کوئی آسان کام نہیں شارٹ سٹوری، اور وہ واقعی شارٹ، یعنی 1.5-2 صفحے میں ان کے افسانے، جس طرح سے چپیڑ افسانہ ہے ان کا، تو وہ بھی ہلکے کے ایک اجلاس میں ہم نے سنا۔ یقین کریں وہ اپنے سماجی جو ہماری ناہمواریاں ہیں، خاص طور پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے معاش کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ بہت اوریجنل آدمی تھے۔ آزادی ایک افسانہ، اور اس موضوع پہ بہت سارے افسانے لکھے گئے، لیکن آزادی جس موڑ پہ آ کے لکھا ہے انہوں نے، یعنی پاکستان کے آزاد ہونے کے کوئی 40-45 دہائیوں کے بعد انہوں نے لکھا، وہ بالکل ایک نیا بک، ایک نیا سینیریو، اور ہمارے آج کے اس پاکستان میں غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 14 اگست کے دن کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا تجربہ بھی، ایسی زندگی ان کے تجربے سے، معاش کے حوالے سے بہت محنت ان کو کرنی پڑی، اور بہت انہوں نے معاشی جذب پایا، وہ سارا ریفلیکشن ان کے افسانے میں ہے۔ مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا وقت نہیں دیا افسانے کو، خاص طور پہ پہلی کتاب جب ان کی افسانے کی پنجابی بورڈ نے چھاپی تھی لاہور سے، وہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، نہ صرف اگر ہم اس کو ترجمہ بھی کریں، ترجمے بھی ہوئے ہیں اس کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے جو موضوعات ہیں اور جس طرح کا ان کا ٹریٹمنٹ ہے افسانہ لکھنے کا، وہ ایک بڑے افسانہ نگار جیسا، ایک بڑا افسانہ نگار مجھے ہمیشہ لگا، افسانے کا اگر میں لیکن وہ وجوہ اس طرح سے توجہ نہیں دے سکے۔ اچھا، وہ تو کئی ان کے معاملات تھے، ظاہر معاش سب سے بڑا معاملہ ہے، پھر روزی روٹی کے لیے ہی وہ ریڈیو جاتے تھے، ایک محنت کش آدمی، ایک بہت ہی محنت کش آدمی، جس نے اس تنگی کے باوجود جتنا وقت ادب کو دیا ہے اس نے کسی چیز کو نہیں، اس میں تھوڑا سا چینلائز ہونا چاہیے تھا،
ये मुझे जरूर आता है कि मैं उसको बजा तौर पे एक बहुत बड़ा अपना निकालता हूँ अहमद शहबाज। तो ऐसे अछूते मौज़ूआत पे वो लिख लेते थे जिससे लगता था कि इस शख्स ने नफ्सियात भी पढ़ी हुई है, इस शख्स ने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, और इतने मुख्तसर अल्फाज में वो इतनी जानदार और काटदार बात करते थे कि बाज़ औक़ात तो लगता था कि ये अफसाना नहीं, अहमद शहबाज खावर हमें शायरी सुना रहा है। वाह वाह, इतना खूबसूरत की तहरीर थी। वो हमारे शहर के लिए काबिल फख्र आदमी है अहमद शहबाज खावर, जिसने फैसलाबाद की जो तहरीक की अहमियत है उसको बहुत बुलंद किया। हमें उन पर फख्र है, और मैं आप सबका जो ये है कि ममनून भी हूँ कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया है और अहमद शहबाज खावर से बात करने के लिए। और दूसरी बात जो मैं लाजमन कहना चाहता हूँ कि अहमद शहबाज खावर, इससे ज्यादा हमें उस पे सेमिनार करवाने चाहिए, हमें उसकी साथ पे बहसें करवानी चाहिए, उसके होनी चाहिए, उसकी किताबें रीप्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं है जिसे हम इस तरह से इग्नोर कर ही नहीं सकेंगे किसी भी। तो ये मैं दिल से समझता हूँ और सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ कि अहमद शहबाज खावर हमारे शहर का मान था, रहेगा, और मैं उसको एक बड़े अदीब की तरह देखता हूँ कि वो जब हम आप नहीं रहेंगे तो वो अपनी अफसाना निगारी की वजह से हमेशा जिंदा रहेगा। ये मैं समझता हूँ। आप सब लोगों की बहुत मेहरबानी है, बड़ी मोहब्बत है। अगर आप मुझे साथ रहने दें, आप क्या करेंगे, मैं थोड़ी देर। बहुत शुक्रिया मकसूद खान साहब, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हम आपकी गुफ्तगू सुन चुके हैं और अब यहाँ जो अहबाब हैं आप उनकी भी गुफ्तगू सुनिए। जी नियाज़ साहब, आप इरशाद फरमाइए कुछ उनके बारे में। मैं समझता हूँ कि पंजाबी के जो नस्ल निगार हैं खासकर फैसलाबाद में या इस पूरे के पूरे इलाके में